بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد دنیا میں آباد ہوئی تھی اور اپنی طاقت و دولت کی باعث مشہور تھی۔ قوم عاد کے لوگ اپنی جسمانی قوت، مال و دولت اور فن تحمیر کے لحاظ سے دنیا کے ممتاز اقوام میں شمار ہوتے تھے، لیکن وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا۔ قوم عاد جزیرہ عرب کے علاقے احقاف میں رہتی تھی، جو موجودہ یمن کے قریب واقع ہے۔ یہ لوگ بہت مضبوط اور طاقتور تھے، بڑے بڑے محل اور عمارتیں بناتے تھے اور اپنی مادی ترقی پر فخر کرتے تھے، لیکن ان کی دولت اور طاقت انہیں اللہ سے غافل کر چکی تھی اور وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ وہ اللہ کی عبادت کو بھول چکے تھے اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ وہ اپنی طاقت اور دولت پر فخر نہ کریں، کیونکہ یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور اگر وہ اپنی روش نہ بدلیں تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا، اور وہ کہنے لگے، اے ہود، تم ہمارے پاس آئے کوئی وجہ دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے سے نہیں چھوڑنے والے، اور ہم تمہاری بات پر ایمان نہیں لانے والے۔ قوم عاد کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ وہ طاقتور اور خوشحال تھے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور اپنے برے کاموں پر اصرار کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار نصیحت کی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بلکہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کی وعید سنائی اور کہا کہ اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو پہلے ایک قحط کے ذریعے خبردار کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی توبہ نہیں کی۔ جب عذاب کا وقت آیا تو قوم عاد نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بادل نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بادل بارش لے کر آئے گا اور ان کے قحط کو ختم کر دے گا، لیکن یہ بادل دراصل ان کے لیے عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک شدید آندھی کا عذاب بھیجا جو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل چلتی رہی۔ یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ اس نے قوم عاد کے طاقتور اور مضبوط لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور وہ زمین پر اس طرح گر پڑے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہو۔ ان کی عظیم الشان عمارتیں اور محلات اس آندھی کی شدت سے تباہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قوم عاد نے نافرمانی کی تو ہم نے ان پر ایک زوردار آندھی کی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ وہ لوگ بچ گئے اور باقی قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے عذاب کے بعد اپنے مومنوں ساتھیوں کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کی۔ قوم عاد کی طاقت اور دولت انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی دولت اور طاقت کے بجائے اللہ کی اطاعت اور تقوی ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دولت ہمیں اللہ کی توحید کی طرف بلاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ قوم عاد کا انجام ہمیں اس بات کی یاد دلائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بات ماننی چاہیے اور ان کے نافرمانی جو نہیں تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہمیں صبر، ایمان اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا درس دیتا ہے۔